آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کا کتنا شکریہ ادا کیا جائے، الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ کیا کہ ہم سب اس بزم میں آئے جہاں دنیا اس شب میں لغویات میں مہو ہے، وہاں شکر الہی ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے ولی کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، چہاردہ معصومین کے صدقے میں پروردگار نے اس شب کو ہمارے لیے اتنا غنیمت اور سعادت مند بنا دیا کہ سال بھر اس شب کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات آئے ہیں، شکریہ ادا تو میں نہیں کروں گا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ عزیزان محترم، آج 23 سال اس جشن آبدی کو ہو چکے۔ ابتدائیہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس 23 سال میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوئی، تو 1438 ہجری جب آئی تھی تو ہم لوگ نے امام کا 1400 سالہ جشن بھی اسی جگہ پہ منایا تھا۔ آج سلسلہ گزرتے ہوئے یہ آیا ہے کہ 2020 نے جو بھی کیا، ہم کو یہ شرف ملا کہ 11 جنوری کو بھی جشن آبدی کیا اور 31 دسمبر کو بھی ہم لوگوں نے مل کے جشن آبدی منایا۔ اب یہ شب تبدیل ہو رہی ہے 1 جنوری کی طرف، تو 1 جنوری کو بھی منا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ سال ہم لوگ غالباً 19 دسمبر کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی جشن آبدی۔ تو یہ آپ حضرات نے وقت دیا، گزارش کرتا ہوں کہ مولا کی طرف سے پروردگار کے رزق کا اہتمام آپ کے حصے کا ہے، آپ اسے نوش فرما کے یہاں سے تشریف لے کے جائیں گے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی کسی کو کھلا دے۔ شکر ہے اس رب العالمین کا کہ اتنے بہترین مجمع کو جو محمد آل محمد کے ذکر کو سننے والا ہو، اس میں چاہے ہمارے آصف بھائی کی طرح سے گیزیٹڈ آفیسر کیوں نہ ہو، غلام غوث کی طرح سوشل ورکر کیوں نہ ہو، اور شعراء، علماء، ذاکرین، خطبہ اور ایسی شخصیت کہ NTV والے جنت البقی چینل بھائی نے مجھ سے کہا تھا 7:45 بجے میں آؤں گا، اشفاق صاحب 7:45 بجے آ گئے۔ سادات چینل، سادات میڈیا، ہمارے منع راجہ بھائی، ذیشان اور فیضان، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، شانہ باشانہ ہم لوگ مل کے پروگرام کو کامیاب کر رہے ہیں۔ مومنین کرام، آپ کو پروردگار سعادت نصیب فرمائے کہ جو دسترخوان پہ جس طرح سے شامل ہوئے، چاہے تبرک رکھ کے چاہے تبرک چکھ کے، یہ باب شفا ہے، یہاں کا ایک دانہ بھی شفا ہے۔ حاضرین محفل، کچھ نئے چہرے یہاں پر آئے ہیں، جیسے جی ایک دارالشفا کے سلسلے میں کہ شام لائن لین میں ہمارے غلام غوث پپو نے دارالشفا کے عنوان سے ایک فری میڈیکل کیمپ 365x7 کھول کے رکھا انہوں نے۔ ماشاءاللہ 365 دن وہ دارالشفا کھلا ہوا ہے، جس میں تقریباً ظفر بھائی موجود ہیں۔ 1 سال کے اندر وہ تذکرہ کر رہے تھے، تقریباً 11 سے 13 ہزار پیشنٹ کو وہاں پر فری علاج کیا گیا یا دیکھا گیا یا ان کی جانچ ہوئی۔ اور ایک ادارہ ہمارا BK چیریٹیبل، میں ہر سال اس کو یاد کرتا ہوں، جو اپنی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ امام کے نام سے منسوب ہو کے خدمتیں لوگ انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ حاضرین محفل، ہمارے آصف بھائی، ذرا سا آصف بھائی کھڑے ہو، آپ اتنے بڑے مجمع میں ہمارے ان بھائی کو پہچان لیں، یہ گیزیٹڈ آفیسر ہے، کسی کا بھی کوئی کام اگر سائن کا آدھار کارڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ اگر
میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو یا اس کو سگنیچر کرنا ہو تو ہمارے آصف بھائی اس کے لیے ہم وطن گوش ہیں. میں کتنی مرتبہ لوگوں کو بھیج چکا کہ جا کے کہنا کہ اشفاق بھائی نے بھیجا ہے, اور آصف بھائی نے کوآپریٹ کیا, میرے ساتھ اسکول میں بھی رہے اور یہاں پر بھی آئے. ایک آدھ جملے جشن آبدی کے سلسلے میں آپ کہیں, پھر اپنی بات کو. یہ حاضرین محفل, مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اور سارے شعراء کرام کو بھی میں نے سنا اور سن کے بہت ہی اچھا لگا, اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس محفل میں شامل ہونے کا موقع ملا. تو حضرات آئیے آپ اسی کے ساتھ, کیونکہ سال بدل گیا اور اب آپ کا وقت نہیں لینا ہے, صرف اس گزارش کے ساتھ ایک جملہ صرف کہہ دوں اختتامیہ میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, امام کے قول سے بات کو ختم کرتا ہوں, کہ دعا 3 لوگوں کے ذریعہ سے قبول ہوتی ہے. امام سجاد کا قول, امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بچوں کو بٹھا لو اور تم دعا کرو, بچوں کو کہہ دو کہ وہ آمین کہہ دیں. خدا کا شکر ہے کہ آج جو میں اہتمام کر رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے میں نے بلایا نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے دن سے میرے ساتھ کام کر رہے تھے, کھانا نہیں کھایا, وہ بچوں نے مجھ سے زیادہ کام کیا. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے, ان کے علم و ایمان میں اضافہ کرے. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کہ جو گھر کے ایک گوشے میں بیٹھا رہتا ہو, اس پہ پروردگار اپنا خاص کرم کرتا ہے. اگر تمہاری مرادیں پوری نہ ہو تو اس بزرگ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے, پروردگار دعا کو قبول کر لیتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ جوان جو متقی ہو, تقوی پرہیزگاری رکھتا ہو لیکن پریشان ہو, اس سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرے, اللہ دعا کو مستجاب کرتا ہے. عزیزو, امام کے اس قول کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اس ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہوئے مولانا علی محمد صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں, دعا کریں اور محفل کو آئندہ سال کے لیے اختتام کریں. مولانا علی محمد صاحب قبلہ, پرنسپل حوض علمیہ امام علی بر محمد وآل محمد صلوات.